بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار وفی روایت قذفتہ فی النار. یہ تکبر کا بیان ہے. جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی بڑی کوئی چھوٹی کوئی درمیانی درجے کی، اللہ تعالیٰ سارے امراض سے عافیت رکھے. اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ روحانی بیماریاں، اور وہ ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. ظاہری بیماریوں کا آخری انجام ظاہری اعتبار سے موت ہے، اور وہ ہر کسی کے لیے متعین ہے، اور موت سے پہلے تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے. وہ تکلیف بھی بعض مرتبہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور بعض مرتبہ رفع درجات کا، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. اس کے مقابلے میں جو باطنی بیماریاں ہیں، ان میں نفع کا کوئی پہلو نہیں. ظاہری جسمانی بیماریوں میں نفع کا پہلو بھی ہے اور نقصان کا پہلو ظاہری ہے کہ جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، بدن میں کمزوری آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور باطنی پہلو یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، وغیرہ. لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں ان میں شرعی کا پہلو ہے. ان باطنی بیماریوں سے ایک بدترین بیماری ہے تکبر. اللہ سب کو محفوظ رکھے. تکبر ایک باطنی کینسر ہے. یہ تکبر ہی وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کبر اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا. ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبر کی برائی بیان کر رہے تھے. صحابہ جب کوئی دین کی بات سنتے تھے تو وہ محض سننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ عمل کے لیے ہوتا ہے، اور سمجھتے تھے اس پر عمل کیے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انسان کا جی چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، بلکہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ آپ نے دو جملے ارشاد فرمایا بطر الحق، حق کو جاننے کے باوجود قبول نہ کرنا. کسی نے کوئی بات کہی، جانتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن اندر سے برداشت نہیں ہو رہا، ماننے کے بجائے آدمی جو ہے اکڑ دکھلاتا ہے. بطر الحق، حق کو قبول نہ کرنا. کبھی کوئی چھوٹا بھی کوئی اچھی بات کہتا ہے، لیکن یہ چھوٹا ہے، اس نے کیوں کہی؟ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کی حیثیت ہے کیا؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک ہے بطر الحق اور دوسرے غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس لیے ہر مومن بندے کو اپنے آپ کو تکبر سے مکمل بچانے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے.
تکبر اتنا باطی کینسر ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل، رائی کے دانے کے برابر۔ اب جب خدا نخواستہ دل کے اندر تکبر کا پہاڑ موجود ہو تو بہت تباہی اور بربادی کا۔ اسی لیے جب کسی بندے کو کبھی آئے کہ میں کچھ ہوں اور دوسرے کے مقابلے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، دوسرے کو کمتر سمجھنے لگے، فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر شیطانی صفت موجود ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ بھی شیطان بھی انہی کے ساتھ رہتا تھا وہ جن، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے اپنے کو بڑا جانا۔ چنانچہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر شیطان کی اس برائی کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد، کس چیز سے آپ کو روکا؟ جب میں نے کہا تھا سجدہ کر، تو شیطان کا کیا جواب تھا؟ قال انا خیر من، میں تو اس سے اچھا ہوں، میں کیوں کروں گا سجدہ؟ اور پھر دلیل بھی دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ کا کام اوپر کو جانا ہے، جھکنا نہیں۔ تو اس لیے جب آدمی کو لگے کہ میرے اندر یہ چیز کہ شاید سمجھ تو اپنے آپ کو میں دوسرے سے اچھا ہوں، تو اپنے آپ کو سمجھاؤ اس وقت کہ میرے اندر شیطانی خصلت موجود ہے، میں کیوں کر دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہوں۔ تو باطنی بیماریوں میں سے ایک بدترین بیماری تکبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکبر کی بیماری سے سب کی حفاظت کرے۔ یہ جو حدیث پڑھی گئی یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے ارشاد نقل فرمایا ہے۔ اللہ کا ایک فرمان تو ہوتا ہے قرآن مقدس میں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اللہ کے ارشاد کو حضور اپنے الفاظ میں استعمال فرماتے ہیں، قرآن پاک میں وہ موجود نہیں ہوتا۔ تو حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نقل فرمایا ہے، کبریائی، بڑائی میری چادر ہے، چادر کہتے ہیں اوپر والے کپڑے کو، اور عظمت میری ازار، نیچے کی چادر ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے کوئی مجھ سے لینے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں داخل کروں۔ مطلب یہ کہ کبریائی اور بڑائی میری شان ہے، عظمت میری شان ہے۔ جو اپنے لیے بڑائی اور عظمت اور کبریائی کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تکبر اور بڑائی حق تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ انسان بندہ رحمان ہے اور بندگی اس کی پہچان ہے، اور بندے کا حسن و کمال یہ ہے اس کے ہر قول و عمل سے اللہ کی بندگی، نیاز مندی، عاجزی ان کے ساری ظاہر ہو۔ جہاں تک بڑائی اور کبریائی کی بات ہے تو وہ صرف اور صرف اسی ذات پاک کا حق ہے اور اسی کی شایان شان ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جہاں اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا، ایک پورا رکوع ہے اس کی اکثر آیات، تو کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے خاص بندے۔ پھر ان کی صفات بیان کی، ان کی تہجد گزاری بیان کی، ان کا انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ لیکن سب سے پہلی صفت جو اللہ پاک نے اپنے ان مخصوص بندوں کی بیان کی، کیا فرمائی ارشاد؟ کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، متکبرانہ چال نہیں۔ بڑائی اور کبریائی کی بات ہے تو وہ تو صرف اور صرف اسی ذات پاک کا حق ہے اور اسی کی شایان شان ہے، جو کائنات کا خالق اور زندگی و موت کا مالک ہے، جو سب سے بڑا ہے
اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ اللہ ہی ہے، وہ متکبر ہے، یعنی کامل فی الکبریائی۔ متکبر کا ترجمہ کیا کیا؟ کامل فی الکبریائی، جو اپنی بڑائی میں کامل ہے، اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسی کے ساتھ خاص ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اس کی طاقت بھی زبردست اور اس کی حکمت یعنی اس طاقت کا حسن استعمال بھی زبردست۔ وہ اپنی زبردست طاقت کو زبردست حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لہذا بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے۔ حدیث مذکور میں حق تعالیٰ نے اس مضمون کو گویا اس طرح بیان فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یعنی بڑائی میری چادر اور عظمت میری لنگی ہے۔ اس حدیث میں چادر اور لنگی جیسے الفاظ حق تعالیٰ نے بطور مثال استعمال فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص کی چادر اور لنگی اس کے ساتھ مخصوص ہے، تو اسی طرح یہ دو صفتیں یعنی کبریائی اور عظمت صرف اور صرف میری ذات ہی سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں کوئی میرا ساجی اور شریک نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی کچھ صفات وہ ہیں جن کا کچھ حصہ بندوں کو بھی دیا گیا، یعنی مجازن، اور بندے بطری کی مجاز خود کو ان صفات کے ساتھ متصف کر سکتے، جیسے عفو، رحم، جود و کرم۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو عروف فرمایا گیا۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، جن سے بندہ اپنے آپ کو بطری کے مجاز بھی عقلاً اور شرعاً متصف نہیں کر سکتا، اور بڑائی، عظمت اور بڑائی انہی صفات میں سے۔ انسان ضعیف البنیان، ابتدا میں وہ ناقابل بیان تھا، پھر اس پیدائش سے لے کر موت تک پریشان رہتا ہے، مختلف قسم کی ضرورتوں کا محتاج ہوتا ہے، ذرا سی بیماری و پریشانی سے بیکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ بسا اوقات اس سے دوسروں کے اختیار تو درکنار، خود اپنی ذات اور نفس پر بھی پورے اختیار نہیں ہوتا، پھر انجام کار موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تکبر اس کے لیے کس طرح مناسب ہے، اور وہ اس صفت الہی میں ساجی اور شریک ہونے کی جرات کس طرح بنا پر کر سکتے ہیں؟ یہ شان بندگی کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ حقیقت کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی اس مخصوص صفت میں شریک ہونا چاہتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا یہ جرم نہایت سنگین ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبت سے محروم رہنے والا کیسے عزت پا سکتا ہے جب اس کے اندر تکبر ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو وہ کیسے عزت پا سکتا ہے؟ متکبروں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ تکبر سے توبہ نہیں کرتے، خواہ کتنی ہی نیکیاں کر لیں، مگر وہ عباد الرحمن نے رب العالمین کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ کو وہ گناہگار تو پسند ہے جو توبہ کر کے تواضع اختیار کرے، مگر وہ عبادت گزار پسند نہیں جو تکبر کرے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے اور ہر طرح کے باطنی امراض سے ہم سب کے